اگلی بات جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ، زنا بالجبر میں عورت پر حد نہیں، یعنی اگر زبردستی کسی عورت کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو اس عورت پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ سیدنا علقمہ بن وائل کندی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک عورت نماز کے ارادے سے نکلی، اور یہ فجر کی نماز تھی، ٹھیک ہے، اور اسے ایک مرد ملا اور اس نے اسے چھپا لیا، پھر اس سے اپنی حاجت پوری کی۔ وہ چیخنے لگی تو مرد بھاگ گیا، اور اتفاق سے ایک اور آدمی اس کے پاس سے گزرا تو اس عورت نے اس شخص سے کہا کہ میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہوا ہے۔ پھر کچھ مہاجر وہاں سے گزرے تو عورت نے وہی بات دہرائی۔ لوگوں نے اس مرد کو پکڑ لیا جس کے متعلق عورت کا گمان تھا کہ اس نے بدفعلی کی ہے، مگر حقیقتاً وہ زانی نہیں تھا، یعنی رات کا اندھیرا تھا اور عورت نے جو حلیہ بتایا تو اس حلیے کے مطابق کسی آدمی کو پکڑا گیا۔ اب وہ حقیقتاً زانی تو نہیں تھا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم دے دیا، یعنی بغیر اس شخص سے پوچھے رجم کا حکم دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت نے گواہی دی تھی کہ اسی نے ہی میرا ریپ کیا ہے۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا جس نے زنا کیا تھا کہ اصل مجرم میں ہوں، یعنی جو حقیقتاً مجرم تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا تم چلی جاؤ، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، یعنی جبر کی وجہ سے، یعنی زنا بالجبر میں عورت پر کوئی حد نہیں۔ اور ملزم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بات کی، یعنی اس سے بھی ایکسکیوز کیا کیونکہ اس کو سزا سنا دی گئی تھی، تو اس سے بھی اچھی بات کی اور اس کو بھی بھیج دیا۔ اور مجرم کے متعلق فرمایا کہ اسے رجم کر دو۔ نیز فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام شہر والے بھی ایسی توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی اس شخص کی توبہ کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھیں تو اس شخص نے اس وقت اپنا جرم قبول کیا جب کسی اور کو سزا ہو چکی تھی۔ وہ چاہتا تو خاموش رہ سکتا تھا، اپنے گناہ کو چھپا جاتا۔ دنیاوی اعتبار سے اس نے رجم کی سزا پائی اور اس سزا کو برداشت کرنے کی ہمت بھی کر لی اور سب کے سامنے اس کو قبول بھی کیا۔ اوبویسلی اس کی انسلٹ بھی ہوئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بہت سچی توبہ کی ہے کہ سارے شہر والے بھی اس بندے جتنی توبہ کر لیں تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں، یعنی اسی لیول کی توبہ سارے شہر والے کر لیں تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس حدیث سے جو پہلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ زنا بالجبر میں عورت پر حد جاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس کا تو زبردستی ریپ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حد جاری ہونے کے بعد مجرم اس گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو برے لفظوں سے قطعاً یاد نہ کیا جائے۔ اس پر جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ ایک اور واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، وہ حدیث آپ کے سامنے میں پہلے رکھ دوں تاکہ ہم اس حدیث سے بھی بہت ساری فقہ جان سکیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غامدیہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیوں لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ اسی طرح لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معاذ کو لوٹایا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہوں، یعنی جو زنا میں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں اب میں پریگننٹ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر تو نہیں لوٹتی، یعنی توبہ کے بجائے رجم کے ذریعے ہی پاک ہونا چاہتی ہے، تو جا بچہ جننے کے بعد آنا، یعنی یہ بچہ جب پیدا ہو جائے اس وقت آنا۔ چنانچہ جب اس نے بچہ جن لیا، وہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور کہنے لگی کہ میں نے یہ بچہ جن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اس کو دودھ پلا اور جب اس کا دودھ چھڑا لے تو تب آنا۔
پھر جب اس نے بچے کا دودھ چھڑا دیا تو وہ اس کو لے کر آئی یوں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اب یہ کھانا کھانے لگا ہے. آپ نے وہ بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا. اس کے بعد اس کے سینے تک ایک گڑھا کھودا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے اسے سنگسار کر دیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اس کے سر پر مارا تو خون کے چھینٹے اڑ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر گرے. اس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برا بھلا کہا اور ان کا یہ برا بھلا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اے خالد، یعنی ایسا مت کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز محصول لینے والا بھی ایسی توبہ کرے، یعنی ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرے تو اس کا گناہ بھی بخش دیا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہ دفن کر دی گئی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس عورت کی توبہ پر کیسی استقامت تھی. اتنا ٹائم گزرا تب بھی وہ اپنی توبہ سے نہ ہٹی، اپنے ڈیسیشن پر جمی رہی. اس کے بیان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہر دفعہ آ کر خود کو پاک کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی، درخواست کرتی کہ مجھے پاک کر دیں. یہاں تو دنوں میں ارادے بدل جاتے ہیں، بلکہ گھنٹوں میں ارادے بدل جاتے ہیں. اس نے تو کتنا ٹائم گزارا. کیسی توبہ کر گئی نا یہ عورت. اسے یہ تھا کہ غلطی تو میں کر گئی ہوں، اب اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے، مجھے اس غلطی سے پاک کر دے. کتنا ٹائم گزرا آپ دیکھیں، حمل کا ٹائم، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کا ٹائم اس نے گزارا، اور پھر اس کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوگی. آپ سوچیں ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن بچے کی محبت بھی اس کو توبہ سے نہیں ہٹا سکی. اس عورت کا ارادہ بدلا ہی نہیں، حد جاری ہونے کے وقت بھی ڈگمگائی نہیں اور رحم کی اپیل نہیں کی. چاہتی تو واپس ہی نہ آتی. جب پہلی بار اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا تھا تو واپس ہی نہ آتی، بلکہ جیسا جیسا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کرتے جا رہے تھے یہ کرتی جا رہی تھی. سمعنا و اطعنا کی بہترین مثال. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیے کہ اس نے اپنے ہی بچے کو کسی مسلمان کو سونپتے ہوئے دیکھا بھی، اس کا دل ریلیکس ہو گیا ہوگا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس بچے کو ہینڈ اوور کیا کسی مسلمان کو کہ اب وہ اس کی ٹیک کیئر کرے گا. یعنی ماں بے فکری ہو گئی کہ اب میرا بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس حدیث سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ زنا کا ایک فریق اگر اپنے گناہ کا اقرار کرے تو قاضی اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ دوسرا فریق کون تھا. آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی سوال اس عورت سے نہیں کیا کہ تمہارے ساتھ ریپ کس نے کیا. یعنی اگر سزا عورت کو مل رہی ہے تو سزا کس کو ملنی چاہیے؟ اور اس مرد کو بھی ملنی چاہیے. لیکن اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر اس پر پردہ پڑا رہے تو یہی اسلام کے مطابق ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان سے بے حیائی کا ایسا جرم ہو جائے جس پر حد لاگو ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ عدالت میں جا کر اعتراف کرنے کے بجائے اللہ کے حضور توبہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کو واپس بھیج دینا یہی میسج دے رہا تھا اس کو. یعنی اس عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ تم واپس چلی جاؤ، توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے پر قادر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اگنور کر رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ وہ اس بات کا ذکر نہ کرے اور صرف اللہ کے حضور معافی مانگے. اللہ تو سچی توبہ کے ساتھ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے. تو مجرم کے اقرار کے بعد قاضی اسے تلقین کر سکتا ہے کہ توبہ کرو اور اسے سزا دینے کا اقدام نہ کرے. یعنی قاضی پھر اسے سزا نہ دے کیونکہ اس سے ایک جان بچ جائے گی نا. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو جب تک وضع حمل نہ ہو
یعنی ڈیلیوری نہ ہو جائے اور بچے کا دودھ نہ چھڑا دیا جائے یعنی رضاعت کی مدت کمپلیٹ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس عورت کی سزا کو مؤخر کیا جائے گا جب تک کہ وہ ان سب چیزوں سے فارغ نہیں ہو جاتی، تب تک اسے رجم نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، پھر اس سے کیا کہا کہ جب دودھ پلانے کا ٹائم پورا ہو جائے تب آنا۔ تو وضع حمل اور رضاعت کی مدت گزرنے کے بعد عورت کو سزا دی جائے گی۔ پھر یہ کہ زانی اور زانیہ کو سنسار کرتے وقت ایک گڑھے میں کھڑا کر دیا جائے جس کی گہرائی اس کے سینوں تک ہو۔ ٹھیک ہے، اب زانیہ کا تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھا کھدوایا تھا اور اس میں اس عورت کو ڈالا تھا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب معاذ کو رجم کیا گیا تھا تو ان کو بھی گڑھے میں ہی ڈالا گیا تھا، اور یہ گڑھا کہاں تک کھودا جاتا ہے؟ سینے تک۔ پھر یہ جو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اگر کسی کو 100 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے یعنی غیر شادی شدہ زانی ہے، تو اس صورتحال میں کچھ کنڈیشنز ہیں کہ مجرم آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو۔ اس بات کی دلیل ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص مرفوع القلم ہیں، یعنی جن پر سے قلم اٹھا دیا جاتا ہے، یعنی انہیں تکلیف شرعی نہیں۔ ایک سویا ہوا یہاں تک کہ بیدار ہو، یعنی جو شخص سو رہا ہو اس پر سے قلم اٹھ جاتا ہے۔ دوسرا بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو، اور تیسرا مجنون یہاں تک کہ اسے عقل آئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی پر شریعت نے تکلیف ڈالی ہے تو یہ ساری چیزوں سے وہ مستثنی ہونا چاہیے، یعنی وہ پھر مجنون بھی نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح سے وہ بالغ ہونا چاہیے، بچہ نہ ہو۔ اثبات جرم یعنی جرم کے ثابت ہونے میں شک کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو ٹالنے کی کوشش کرو، اور مجرم کی رہائی کی کوئی بھی شکل نظر آ رہی ہو تو اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حاکم اگر مجرم کو معاف کر دینے میں غلطی کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کسی کا کیس چل رہا ہے اور جرم کے ثابت ہونے میں شک آ رہا ہے تو بینیفٹ کس کو ملے گا؟ ملزم کو ملے گا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجرم کے اقرار کے بعد بھی صورتحال کی پوری تحقیق کرے۔ اگر اسے کسی قسم کا شبہ پڑ جائے تو وہ مجرم کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ مجرم کو سزا دینے میں غلطی کرنے سے اسے معاف کر دینے میں غلطی کرنا بہتر ہے، کیونکہ اگر کوئی سزا دینے میں غلطی کر جاتا ہے تو آبویسلی ایک جان ضائع ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ معاف کرنے میں غلطی کر جائے۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک گواہ کے بیان سے بھی معاملہ مشکوک ہو جائے تو مجرم سزا سے بچ سکتا ہے، کیونکہ شبے کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے، یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مجرم کو ملے گا، ملزم کو ملے گا۔ اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی کیس چل رہا ہے، تو جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے اس کو مجرم نہیں کہا جاتا، تب تک کیا کہا جاتا ہے؟ ملزم، یعنی اس پر الزام لگا ہے۔ لیکن جرم ثابت ہونے کے بعد قاضی سزا میں کمی بیشی کا مجاز نہیں، یعنی اب وہ سزا میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے میں کوئی ترس نہ کھائے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حد جاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو، تو کیا لونڈی غلام پر حد جاری نہیں ہوتی؟ لونڈیوں پر بھی حد جاری ہوتی ہے۔ لونڈی کی سزا آزاد غیر شادی شدہ عورت کی سزا سے نصف ہے، یعنی 50 کوڑے۔
خواہ وہ لونڈی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کیونکہ رجم کی سزا کو آدھا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اگر کسی لونڈی نے زنا کیا ہے تو اس کو کتنی سزا ملے گی؟ غیر شادی شدہ آزاد عورت کی آدھی سزا. کتنی سزا ہے غیر شادی شدہ آزاد عورت کی حد زنا؟ 100 کوڑے. تو ہاف کر دیں 50 کوڑے، 50 کوڑے. خواہ وہ لونڈی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کیونکہ جو شادی شدہ آزاد زانیہ کی سزا ہے اس کو ہاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی رجم کو ہاف نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے بھی الحمدللہ حدیث میں رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کنواری لونڈی زنا کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ دوبارہ زنا کرے تو پھر اسے کوڑے مارے جائیں، اور اگر پھر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے مارے جائیں اور اسے فروخت کر دیا جائے، چاہے اسے ایک رسی کے عوض ہی کیوں نہ بیچنا پڑے. سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لونڈی کے متعلق پوچھا گیا جو شادی شدہ نہ ہو اور زنا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے لگاؤ، پھر اگر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ اور اس کو بیچ دو، خواہ ایک رسی کے عوض ہی کیوں نہ بیچنا پڑے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو پہلی بار جب اس نے زنا کیا تو اسے کوڑے لگائے گئے، دوسری بار اس نے زنا کیا تو اس کو کوڑے لگائے گئے، تیسری بار جب اس نے زنا کیا تو کوڑے لگائے گئے اور ساتھ میں مالک کو کیا کہا گیا؟ اس کو بیچ دو، منیمم قیمت پر بھی بیچ دو، یعنی ایک رسی کے عوض بھی بیچ دو. اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مالک اس لونڈی کو سنبھال نہیں پا رہا، اس لیے اب وہ جس بھی پرائز میں بکے بیچ دو. ایکچولی پہلے کے زمانے میں یہ جو لونڈی غلام ہوا کرتے تھے یہ بھی دولت کاؤنٹ ہوتے تھے، مال کاؤنٹ ہوتے تھے. تو اگر ایسی کسی کے پاس لونڈی ہے جو اتنی سرکش ہے، مالک اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ تو وہ سزا دے گا، تیسری دفعہ سزا دے کر پھر بیچ دے گا، کیونکہ وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہا، تاکہ اب اس کا مالک جو بنے، جو دوسرا مالک بنے، وہ اس کو کنٹرول کرے. اگر زانیہ ایسی حالت میں ہو کہ کوڑے مارنے سے ہلاکت کا ڈر ہو تو کوڑے مارنے میں تاخیر کرنی چاہیے. یعنی اگر کسی پر یہ سزا جاری ہوئی ہے کہ اسے کوڑے لگیں گے لیکن اس کی طبیعت ناساز ہو اور ایسا فیل ہو رہا ہو کہ اگر ہم اس کو یہ سزا دیں گے تو وہ مر جائے گی، تو اس صورتحال میں سزا کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی لونڈی اور غلاموں کو حد لگاؤ، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا کنوارے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسے حد لگانے کا حکم دیا، حالانکہ اسے ابھی حال ہی میں وضع حمل ہوا تھا، یعنی اس کی ڈیلیوری ہوئی تھی. میں ڈرا کہ کہیں کوڑے مارنے سے یہ مر ہی نہ جائے، کیونکہ جب عورت کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس ٹائم پر وہ ویک ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر اس پر حد جاری ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ مر جاتی. اور یہی بات حضرت علی نے سوچی. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا، یعنی اسے ابھی سزا نہ دے کر تم نے اچھا کیا، اس کو تھوڑا تاخیر پر ڈال دیا ہے، جب اس کی صحت بحال ہو جائے گی تب اس کو سزا دے دی جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.